کتاب میری نماز۔ ایک طالب علم کا قصہ۔ مشہور ہے کہ ایک طالب علم کسی دکان پر رات کے وقت چراغ کی روشنی میں کتاب دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کا جلوس سواری نکلی، اس میں مشعلیں روشن تھی۔ یہ طالب علم اس مشعلوں کے پیچھے پیچھے کتاب دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ کتاب یعنی پڑھتے پڑھتے، وہ ایک بنیے کی دکان پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے چل دیے روشنی میں، دھیان نہیں دیا کیا ہے کیا نہیں ہے، بس روشنی دی کتاب پہ پڑھی تو پڑھتے پڑھتے چل دیے۔ جب سواری شاہی محل کے نزدیک پہنچی تو یہ طالب علم بھی ساتھ ساتھ جانے لگے۔ شاہی ملازموں نے چاہا کہ اس کو روک دیں، لیکن بادشاہ نے اشارے سے منع کر دیا کہ دیکھے تو صحیح کہاں تک جاتا ہے۔ آخر کار یہ طالب علم مطالعہ کرتے کرتے یعنی پڑھتے پڑھتے ان مشعلوں کے پیچھے پیچھے محل کے اندر پہنچ گئے اور وہاں بھی برابر کتاب کا مطالعہ کرتے رہے۔ جب مطالعہ ختم کر چکے تو جب اپنی کتاب کا سبق پورا ہو گیا تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ میں شاہی محل کے اندر ہوں اور بادشاہ بھی موجود ہے۔ بہت گھبرائے، دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ بلا اجازت شاہی محل میں گھس جانا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ اگر آپ کا کوئی مطلب ہو تو یہ بیان کیجیے۔ جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو ہم پورا کریں گے۔ طالب علم نے کہا کہ جناب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، البتہ تیل نہ ہونے کی وجہ سے مطالعہ دیکھنے میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بنیے کی دکان پر جا کر اس کے چراغ کی روشنی میں مطالعہ کرتا ہوں اور جب بعض دفعہ وہ جلدی دکان بند کر دیتا ہے اور میرا مطالعہ باقی رہ جاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مہربانی فرما کر بنیے سے فرما دیں کہ وہ مطالعہ کے لیے مجھے تیل دے دیا کریں۔ مشکوات کی حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تشریف لائے اور حضرت عثمان کو سلام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں جا کر ان کی شکایت کی کہ عثمان رضی اللہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کو اپنے ہمراہ لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ سے سلام کے جواب نہ دینے کا طلب کیا۔ سبب دریافت فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا مجھے تو عمر رضی اللہ نے سلام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا میں نے ان کو سلام کیا، لیکن یہ کچھ سوچ رہے تھے اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا واللہ میں نجات کے متعلق سوچ رہا تھا اور مجھے عمر رضی اللہ کے سلام کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ تب اس کی ابوبکر رضی اللہ نے تصدیق فرمائی۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا، کیا ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں لوگ کیسے دھیان سے اپنا کام کرتے ہیں، کیسے آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کیسے دھیان سے اپنا پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ سے بنیے کے چراغ کی روشنی میں پڑھتے تھے، وہ اپنا دکان کا سامان بیچتا رہتا تھا، وہ پڑھتے رہتے تھے، اور ہوا کیا وہ زیادہ روشنی میں پڑھتے پڑھتے اور بس بادشاہ کے ساتھ ہی چلے گئے۔ انہیں پتہ نہیں چلا ہم بادشاہ کے فوج کے ساتھ جا رہے ہیں یا اس کے جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اندر چلے گئے، دیکھا بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں محل میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا گھبراؤ نہیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو ہمیں بتائیں۔ تو کس کا مطالعہ کرا؟ تیل کا، کہ بنیے سے کہہ دیا کریں وہ مجھے اتنا تیل دے دے کہ میں اپنا مطالعہ پورا کر لیا کروں۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا بولتے، پتہ نہیں کیا کیا سوال کرتے کہ بادشاہ ہم سے خود ہی معلوم کر رہے ہیں تو ہم خود مانگیں، یہ وہ مال دولت مکان کپڑے گاڑی بنگلہ، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے۔ اور دیکھو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کیسے یہ حضرت عمر رضی اللہ تشریف لائے تو عثمان رضی اللہ کو سلام کیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ نا وہ آخرت کی فکر میں سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی اپنے زندگی کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسے گزار دی اور ہمیں کہاں گزارنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ وہاں ہمارے کیا کام آئے گا کیا نہیں آئے گا۔ اب ہمیں آخرت کی تیاری کہاں کرنی ہے، اب دوبارہ تو دنیا میں نہیں آئیں گے، ابھی ہمیں کرنی ہے اپنی آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین ایمان والا بنائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی علم دین کی روشنی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی